روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ خوشبو سونگھنے، سرما لگانے یا تیل لگانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے اور تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ سرمے کا اثر ناک کی ریزش یا منہ کے لعاب میں ظاہر ہو۔ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈراپ لگانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈراپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بلا ضرورت محض طاقت کے حصول کے لیے لگوانا مکروہ ہے۔ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنے کا حکم۔ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے یا دماغ تک پہنچ جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ناک سے حلق یا دماغ تک کا رستہ موجود ہے، اس لیے اس بات کا قوی اندیشہ ہے دوا حلق سے اتر جائے یا دماغ تک پہنچ جائے۔ روزے کی حالت میں قیح الٹی کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار اور ارادے سے الٹی کی تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر الٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روکنے یا واپس نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، لیکن اگر الٹی بلا اختیار خود بخود ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو اور جتنی بار بھی ہو جائے۔ مسئلہ الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر بلا اختیار خود بخود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ روزے کی حالت میں کھانے پینے کا حکم۔ کسی کو روزہ یاد نہ ہو اور وہ کچھ کھا پی لے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کنکر، لکڑی یا کاغذ وغیرہ نگلنے کا حکم۔ جو چیز عادتاً نہیں کھائی جاتی جیسے کنکر، لکڑی یا کاغذ وغیرہ، تو اگر ایسی کسی چیز کو نگل لے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی صورت میں قضا لازم ہوتی ہے نہ کہ کفارہ۔ مسواک، ٹوتھ پیسٹ، منجن کا حکم۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تر، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا یا منجن لگانا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں۔ کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے کا حکم۔ روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دے تو حلق سے نہ اترے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، البتہ مجبوری میں اس کی گنجائش ہے، جیسے اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رہے اس چیز کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہ اترے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد غلطی سے سحری کھانے کا حکم۔ کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سحری کر لی تو اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسا شخص افطار تک روزے داروں کی طرح کچھ کھائے پیے گا نہیں، اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ شدید مجبوری میں روزہ توڑنے کا حکم۔ کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں ناک سڑک لینے کا حکم۔ روزے کی حالت میں ناک اس قدر زور سے سڑک لینا کہ حلق کے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔
وضو اور غسل کے دوران پانی حلق سے اتر جانے کا حکم۔ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں تری رہ جانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں یوں ہی صرف کلی کی جائے یا وضو اور غسل میں کلی کی جائے تو ان دونوں صورتوں میں کلی کرنے کے بعد 1-2 بار تھوک دینا کافی ہے۔ اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔